چاہیے. پہلے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بون ہیلتھ کیوں ضروری ہے اور آسٹیوپوروسس کیا ہوتا ہے. اوکے, تو رجا, آسٹیوپوروسس از اے بون پرابلم, یو نو, جیسے کہ جیسے جیسے آپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے, بون کمزور ہو جاتی ہے. کمزور کا مطلب جیسے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے, اٹ بیکمز بریٹل اینڈ ویک, یو نو. تو اس کو کیونکہ آپ کی پوری زندگی بون ری ماڈلنگ ہو رہی ہوتی ہے, دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں, آسٹیوکلاسٹ اور آسٹیوبلاسٹ. تو بون کیا ہوتا ہے پورے وقت, کیونکہ لائف ٹیشو ہے, لیونگ ٹیشو ہے, تو آسٹیوکلاسٹ جو ہے بون کے خراب بون کے حصے کو ہٹا رہا ہوتا ہے اور آسٹیوبلاسٹ بون کے اور اچھی بون بنا رہا ہوتا ہے. یہ ری ماڈلنگ تھرو آؤٹ لائف ہوتی رہتی ہے, اور جیسے ہی آپ 30s کراس کرتے ہیں, 40s کراس کرتے ہیں, تو یہ ری ماڈلنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ اتنا ایفیشینٹ نہیں رہتا ہے. اوکے, تو ٹو میک شیور کہ یہ ایفیشینٹ رہے, آپ کو بہت ساری چیزوں کا دھیان دینا پڑتا ہے. اوہ واو, اور یہ بہت ساری چیزیں کیا ہیں؟ اوکے, بالکل بالکل. اچھا دیکھیں, اٹس اے ہول پروسیس, نتھنگ ان لائف از لائک اے سنگل تھنگ کہ آپ ایک چیز لے لیں, اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں کو مل کے بون ہیلتھ بنتی ہے. سب سے پہلے آپ کا نیوٹریشن. نیوٹریشن میں سب سے امپورٹنٹلی بون ہیلتھ کے لیے کیلشیم, وٹامن ڈی, میگنیشیم, پروٹینز. یہ اس کے بعد میگنیشیم آلسو, میگنیشیم بیسکلی ڈفرنٹ کائنڈ آف میگنیشیم بٹ اوور لیپنگ پراپرٹیز, تو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہو گئی نیوٹرینٹ وائز. اس کے بعد بون ہیلتھ کے لیے ویٹ بیئرنگ اینڈ اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائزز, ریڈیوس اسموکنگ اینڈ الکوہول انٹیک. بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں, جیسے کچھ لوگوں کو اسٹیروئڈ لینا پڑتا ہے, اس کی وجہ سے بون ہیلتھ افیکٹ ہو جاتی ہے. بٹ جیسے دوائیں ہیں, اسٹیروئڈز وغیرہ ہیں رجا, وہ آپ ہیلپ نہیں کر سکتے. یو نو, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, آٹو امیون پرابلم ہے, تو آپ کو لینا ہی پڑتا ہے. جو چیز آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, جیسے آپ کی نرشمنٹ اور ایکسرسائز, اس کو آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, زبردست, گاٹ اٹ. اچھا, اینڈ یو نو ڈاکٹر باسکا, ہمیں اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم کس عمر میں یا کس ایج سے آسٹیوپوروسس کا فکر کر سکتے ہیں. لائک یو مینشن, آئی تھنک 30-40 کے بعد سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے پروسیس. بالکل. سو از دیٹ اکراس دا بورڈ 30-40 فار میل اینڈ فیمیل بوتھ؟ میل اٹ کمز اے لٹل لیٹر, اوکے, اینڈ فیمیل اٹ کمز اے لٹل ارلیئر, بیکاز بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ عورتوں میں ہارمونز ہوتے ہیں, دو میجر ہارمونز ہوتے ہیں باڈی میں, ایسٹروجن اور پروجیسٹرون. اور جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی رہتی ہے, ایسٹروجن کا لیول ڈراپ ہوتا رہتا ہے, اور ایسٹروجن ڈائریکٹلی پلیز اے رول ان یور بون ہیلتھ. اوکے, ان یور اسٹرینتھنگ آف دا بون, اٹ ڈائریکٹلی پلیز اے رول. تو جیسے جیسے آپ مینوپاز کے قریب آتے ہیں, ایسٹروجن کا لیول کم ہوتا رہتا ہے, اور آپ کو اور زیادہ محنت کرتے ہو. بیسکلی اٹس لائک اے بینک اکاؤنٹ. آپ نے اگر 20s 30s میں اپنی بون کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے محنت کی ہوگی, تو اٹ ول گو اے لانگ وے وتھ یو, یو نو. تو آپ 30s 40s سے 20s 30s سے ہی خیال رکھنا شروع کر دیں. رجا, آپ کو پتہ ہے ہمارے زمانے میں when we were growing up, strength training کی اہمیت نہیں تھی, ہمیں نہیں پتا تھا, we were not aware of it, you know, unfortunately. تو you know باسکا, ہم اسپورٹس بہت کھیلتے تھے اسکول میں, ہمارا کمپلسری ہوتا تھا, you know, PE lessons and all of that. بالکل. اب ایسا نہیں ہے. لیکن دو طرح کی ایکسرسائز ضروری ہے بون ہیلتھ کے لیے. ایک ویٹ بیئرنگ, جیسے اسپورٹس ہو گیا آپ کا, جس میں آپ کی بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ دو طرح کی, جیسے میں نے آپ کو بولا نا, ویٹ بیئرنگ اینڈ اسٹرینتھ ٹریننگ. ویٹ بیئرنگ مانے جیسے واکنگ, کلائمبنگ اسٹیئرز. اسٹرینتھ ٹریننگ جیسے ریزسٹنس ٹریننگ ہو گیا, یوگا, باڈی ویٹ لفٹنگ, اسکواٹس, پل اپس, پش اپس, جو بھی. ٹھیک ہے, یہ دونوں طرح کی بیلنس میں ایکٹیویٹی ہونا ضروری ہے آپ کی بون اور مسل ہیلتھ کے لیے. اوکے, تو بیسکلی ہوتا کیا ہے, کیونکہ آپ کا بون لیونگ ٹیشو ہے, آپ جب بون پہ پریشر ڈالتے ہیں, جیسے آپ جب کلائمب کر رہے ہیں اسٹیئرز یا واک کر رہے ہیں, تو آپ کی بون پہ پریشر پڑتا ہے. جب آپ کی بون پہ پریشر پڑتا ہے, تو بون کو, برین بون کو احساس دلاتی ہے کہ یو آر اے لیونگ ٹیشو, گیٹ اسٹرانگ. یہ پریشر جو انڈائریکٹلی ہوتا ہے, یہ آپ کی بون کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کے لیے کہ آپ اس کو مضبوط رکھیں. اگر آپ کا بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, کچھ بہت آپ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی سیڈنٹری, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بون کو انڈائریکٹلی لگتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے. اوکے, ان لے مین ٹرم. تو جب بون کو ایسا لگتا ہے, جب ہڈیوں کو آپ کی ایسا لگتا ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے, تو اس پہ کام ہونا اندر کم ہو جاتا ہے.
اور جب کام ہونا بند ہو جاتا ہے تو ہڈیاں ایونچولی ٹوٹنے لگتی ہیں, برٹل ہو جاتی ہیں. How lovely, and I love the way you've put it forward کہ بون کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو I think the message we can take from this segment is ہلتے جلتے رہیں کہ تاکہ آپ کی بون بھی کام کرتی رہے, اسپیشلی 20 اور 30 کے بعد آپ خاص خیال رکھیں اپنی موومنٹ کا. ڈاکٹر بازگا, ابھی آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ آسٹیوپینیا اینڈ آسٹیوپروسس کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, آسٹیوپروسس از کہ جب آپ کی ہڈیاں برٹل ہو چکی ہو گئیں, اور آسٹیوپینیا از کائنڈ آف اے وارننگ فیز یو کین سے کہ ہونے والی ہیں, جس کو ہم پری ڈائبیٹک فیز کہتے ہیں. ایکچولی ریورس اٹ, دیٹس the best. اوکے, تو بیسکلی کیا میں بولوں گی کہ آپ 35-40 کے اگر ہو جاتے ہیں تو آپ جیسے روٹین ٹیسٹ کروانے چاہیے نا کچھ, تو آپ ڈیکسا اسکین بھی ضرور کریں. بالکل. What is this DEXA scan? تو ڈیکسا اسکین کیا ہوتا ہے؟ ایک اسکین ہوتا ہے 20 منٹ کا ہوتا ہے, سب جگہ ہوتا ہے, آخان میں, ڈاؤں میں, ایوری ویئر. تو آپ کیا کرتے ہیں, اس ڈیکسا اسکین سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں, کس لیول پہ ہیں, آپ کس اسٹیج پہ ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو آسٹیوپینیا تو نہیں ہے, آپ کو آسٹیوپوروسس تو نہیں ہے. اس کا ایک ٹی اسکین سے وہ بتاتا ہے, ٹی اسکور سے, کہ آپ کی ہڈیاں کا ہیلتھ کیا ہے. تو the best thing is that osteoporosis be to a certain extent, but osteopenia definitely you can reverse it. اور ریورس کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی ڈائٹ چینج کریں. دیکھو, سپلیمنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پروبیبلی بیسکلی کیا ہوتا ہے رجا, کہ ہماری ڈائٹ میں جو نیوٹرینٹس ہونے چاہیے, انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز بیکاز آف پیسٹیسائڈز, ایگریکلچرل ٹیکنیک, وہ نیوٹرینٹس ہیں نہیں جتنے ہونے چاہیے. تو اس کی وجہ سے ہمیں سپلیمنٹس کا سہارا لینا پڑتا ہے سیڈلی. بٹ supplements can never be a substitute for a good diet. First because this is a common concept کہ میں نے supplement لے لیا تو بس سب sorted ہے. First of all آپ اپنی ڈائٹ سے چیزوں کو پوری کریں گے, اور پھر جو کمی بیشی ہے وہ آپ supplement سے لیں گے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے بایو اویلیبلٹی. آپ کے کھانے, فار ایگزامپل کیلشیم ہے, اگر آپ دودھ پی رہے ہیں تو دودھ سے جتنا کیلشیم آرام سے ایبزارب ہوگا اسٹمک میں, وہ سپلیمنٹ سے نہیں ہوگا. دس از کالڈ بایو اویلیبلٹی. تو پہلے آپ اپنی ڈائٹ کو صحیح کریں گے, اینڈ پھر یس, بون ہیلتھ کے لیے کچھ سپلیمنٹ ضروری ہیں, اسپیشلی کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی. وٹامن ڈی کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے. وٹامن ڈی کا ایک نارمل وہ ہے, آپٹیمم رینج پہ ہمیں رکھنا چاہیے ہمیشہ 70 to 80 کے بیچ میں وٹامن ڈی ہونا چاہیے آپ کی ٹیسٹ رپورٹ میں. اوکے, اینڈ دس از فار ویمن اینڈ مین. Yes, absolutely. Women and men both. And if it's not between 70 to 80, which is, I would easily say that more than 80% of the people who I get tested are always vitamin D deficient. Okay? Because we don't, as a nation, we don't like exposing ourselves to the sun, and ہمارا indoor lifestyle ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. تو پہلے آپ ایک بڑی ڈوز دے کے وٹامن ڈی کو اس لیول پہ لاتے ہیں, and then you have to maintain it. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمپیول لے کے یا وٹامن ڈی کا انجیکشن لے کے they are again sorted, but no, وٹامن ڈی ایکچولی 10 سے 14 پوائنٹ گر جاتا ہے ہر مہینے اگر آپ اس کو مینٹیننس ڈوز پہ نہ رکھیں. اچھا, نو ونڈر جن لوگوں کو وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ جاتی نہیں ہے کافی ٹائم تک, ان کو آپ کو مینٹین کرنے کے لیے فار لائف مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے, رائٹ؟ لو ڈوز. بٹ یو نو a lot of people do actually go out in the sun as well, but there's a specific time for vitamin D sunlight, right? What time is that? Basically mid day والی sunlight. نا, میں نے بولا we must tell our audience as well. It would really help. اچھا, آپ کو لگتا ہے, آپ نے یہ تو آلریڈی بتایا تھا کہ عورتوں کو زیادہ جلدی ہو جاتا ہے in comparison to men. اچھا, ارلی سائنز, لائف اسٹائل ہیبٹس بھی ہم لوگوں نے تھوڑی بہت کر لی ہیں, کیا ہم یہ ریورس کر سکتے ہیں بون لاس؟ بالکل, جیسے میں نے آپ کو بولا نا رجا, کہ سب سے پہلے آپ اپنی ڈائٹ صحیح کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو سپلیمنٹس ریکوائرڈ ہیں, وائٹامن ڈی اور کیلشیم تو مسٹ ہے آسٹیوپینیا یا آسٹیوپوروسس ریورس کرنے کے لیے, یا اس کی فردر پروگرس اسٹاپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیلشیم, پروٹین, آور ڈائٹ آر سیڈلی ویری ڈیفیشینٹ ان پروٹین. یو نو, پروٹین از سو, آئی کی ناٹ emphasize the importance of proteins enough. تو پروٹین بڑھائیے اپنی ڈائٹ پہ. روٹی چاول کا کانسیپٹ تھوڑا سا کم کر دیجیے. ایز اے نیشن ہمیں لگتا ہے کہ چاول سے ہی طاقت آئے گی.